بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کن عورتوں نے پلایا؟ آپ کی ولادت کے 3 یا 4 روز کے بعد تک آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور 3-4 روز کے بعد ابو لہب کی باندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ یہ وہ باندی ہے، یہ وہ کنیز ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس سویبہ نے آپ کے چچا ابو لہب کو آپ کی پیدائش کی خبر دی، تو آپ کے چچا ابو لہب نے خوشی کے مارے اور یہ بات سن کر کہ میرے خاندان میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ تو آپ کی والدہ کے بعد آپ کو جو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز، آزاد کردہ باندی سویبہ نے دودھ پلایا، اور اسی سویبہ نے آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چچا اور بھتیجے تو تھے ہی، لیکن سگے رضاعی بھائی بھی تھے، کیونکہ ایک ہی عورت نے ان دونوں کو دودھ پلایا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ عرب کے شریف خاندان کے لوگ، بڑے خاندان کے لوگ اپنے بچوں کو آس پاس کے گاؤں میں، آس پاس کے قبیلوں میں دودھ پلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، تاکہ گاؤں کی صاف اور شفاف ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، وہ عرب کا تمدن، عرب کی خاص تہذیب سے علیحدہ نہ ہو سکے۔ عربوں کے اندر یہ دستور تھا، اور جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی دستور کے مطابق قبیلہ بنی سعد کی چند عورتیں مکہ مکرمہ میں شیرخوار بچوں کو، دودھ پینے والے بچوں کو لینے کے لیے آئی۔ عورتیں پوری مکہ میں گھر گھر گھومی، جہاں انہیں پتہ چلتا کہ یہاں بچہ پیدا ہوا ہے وہاں وہ جاتی، یہاں تک کہ 1 آئی، 2 آئی، 3 آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر باری باری عورتیں تشریف لائی، لیکن آپ علیہ السلام کو گود میں لے لیتی۔ لیکن جب ان کو یہ پتا چلتا کہ آپ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، یہ بچہ تو یتیم ہے، تو آپ علیہ السلام کو لینے سے انکار کر دیتی تھی کہ جب یہ بچہ ہی یتیم ہے تو اس سے حق الخدمت کی کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ اس کے خاندان والے اس کے والد نہیں ہیں تو اس کی ماں ہمیں کیا اجرت دے سکتی ہے؟ اور ساری کی ساری عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا۔ سب یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ تو یتیم ہے، یہ کسے معلوم تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ یہ در یتیم ہے؟ یہ کسے معلوم تھا کہ یہ وہ بچہ ہے، وہ مبارک ہستی ہے کہ وقت کی سپر پاور قیصر و کسریٰ کے خزائن کی چابی اس ہستی کے ہاتھ میں رکھ دی گئی ہے؟ یہ کس کو معلوم تھا؟ یہ امام الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے، تاجدار مدینہ ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کس کو معلوم تھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اسی کی اتباع میں آنے والے وقت میں کامیابی ہوگی؟ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ کس کو معلوم تھا کہ یہ وجہ کائنات ہے، خلاصہ کائنات ہے؟ اللہ رب العزت نے جس کے زلفوں کے قسمیں کھائی ہے، والضحیٰ جس کے رخسار کی قسمیں کھائی، واللیل اذا سجا جس کے عمر کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ یہ کس کو معلوم تھا کہ وہ ہستی ہے؟ بلکہ وہ عورتیں تو ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ یہ تو یتیم بچہ ہے اور ہمیں اس کے گھر سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ساری عورتوں کو بچے مل گئے، ایک عورت ان عورتوں میں رہ گئی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ یہ وہ خوش نصیب عورت تھی کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، جس نے آپ علیہ السلام کے مبارک منہ میں اپنی پستانوں کا دودھ ڈالا ہے۔
جب اس عورت کو بچہ نہیں ملا تو اللہ رب العزت نے اس عورت کے ذہن میں ایک چیز ڈالی کہ خالی جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس یتیم بچے کو لے لو۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بچہ نہیں ملا ہے، ساری عورتوں کو مل گیا ہے، اور میں یہ چاہ رہی ہوں، یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اس یتیم بچے کو لے آؤں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس بچے کو خیر کا اور برکت کا ذریعہ بنا دے، اور میں اللہ سے یہی امید کرتی ہوں۔ ساری عورتوں نے دنیا سے تما باندھی، ساری عورتوں نے دنیا سے امیدیں باندھی، لیکن حلیمہ سعدیہ نے اللہ رب العزت سے امید باندھی۔ شوہر نے کہا اگر تمہاری یہ رائے ہے اور تمہاری یہ سوچ ہے تو تم جا سکتی ہو اور اس یتیم بچے کو لے سکتی ہو۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان یہ ہے کہ جب میں آمنہ کے گھر پہنچتی ہوں اور اس در یتیم کو، آمنہ کے اس دلارے کو، تاجدار مدینہ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں اپنی گود میں لیتی ہوں تو فوراً مجھے برکتوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ میری چھاتیاں جن میں دودھ نہیں اتر رہا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی بھی چھک نہیں سکتا تھا، بھوک کی وجہ سے رویا کرتا تھا، مجھے محسوس یہ ہوا کہ آپ کو جیسے ہی گود میں لیا تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، دودھ سے لبریز ہو گئی۔ میں آپ کو لے کر اپنے مقام پر آئی اور میں نے آپ علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا اور آپ کے رضائی بھائی کو بھی دودھ پلایا۔ پھر میرا شوہر اونٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے چلا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، دودھ سے لبریز ہیں، حالانکہ اب سے پہلے یہ اونٹنی اتنا دودھ بھی نہ دیا کرتی تھی کہ ہم میاں اور بیوی چھک کر سیر ہو کر دودھ پی لیا کریں۔ دودھ کو نکالا میں نے اور میرے شوہر نے، دونوں نے دودھ کو پیا اور رات نہایت آرام سے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ہم ساری عورتیں جتنے لوگ آئے ہوئے تھے سب اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب چلنے کا انداز کچھ اور ہو چکا۔ میری جو سواری تھی جو نہایت پتلی دبلی کمزور تھی، جس کو آنے کے وقت مار مار کر ہٹا کر لایا گیا تھا، بڑی مشکل سے اس نے سفر طے کیا تھا، اب یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ سواری، وہ اونٹنی تیز رفتار سواری بن گئی، تیز رفتار اونٹنی بن گئی، اور جیسے ہم اس پر سوار ہوئے اور اس نے تیزی سے چلنا، تیزی سے دوڑنا شروع کیا تو قبیلے کی عورتیں کہنے لگی اے حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی؟ یہ تو کتنی تیز سواری ہو گئی۔ بہرحال ہم بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے اچھا انداز میں اپنے قبیلے میں پہنچے۔ قبیلے میں جب ہم گئے تو وہاں قحط پڑا ہوا تھا، سب سے زیادہ قحط ہمارے علاقوں میں پڑا ہوا تھا۔ لوگ اپنی بکریوں کو چرایا کرتے تھے لیکن ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہ آیا کرتا تھا، لیکن میری بکریاں جہاں چرتی تھی جب شام کو چرنے کے بعد واپس آتی تھی تو میری بکریوں کے تھن دودھ سے لبریز ہوا کرتے تھے، دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ میں دودھ کو نکالا کرتی تھی اور دودھ کو پیا کرتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے میں پرورش کرتی رہی۔ قبیلے کی عورتیں کہنے لگی آخر کیا بات ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں دودھ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، ہماری بکریاں دودھ سے نہیں بھرتی، اور اپنے چرواہوں کو انہوں نے کہا کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لیکن انہوں نے وہاں چرایا، لیکن بات تو کچھ اور تھی۔ حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے آتے ہیں اور قبیلے والوں کی بکریاں قحط کا شکار ہیں، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے۔ یہ کون جان سکتا تھا کہ یہ تو جو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ معصوم سا بچہ ہے، یہ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے یہ برکات ہیں، آپ کی ہستی، آپ کی مبارک وجود کی وجہ سے یہ ساری برکات ہیں۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی اور آپ علیہ السلام 2 سال کے ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو آپ کی
جو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ تھی وہ آپ کی والدہ کے پاس لے گئی، اور جب وہاں جا کر دیکھا تو مکہ میں بھی طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور حلیمہ سعدیہ کا دل نہ چاہتا تھا کہ میں اس بچے کو اپنے جگر سے جدا کروں، اپنی ذات سے جدا کروں۔ انہوں نے آمنہ سے اصرار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے اصرار کیا کہ اس بچے کو کچھ دن کے لیے میرے پاس رہنے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے موقع کو دیکھا کہ مکے کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور حلیمہ بھی اصرار کرتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی حضرت آمنہ نے دوبارہ اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے قبیلے واپس آ گئی۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا۔ پہلی عورت جو ہے وہ آپ کی والدہ ہیں، دوسری عورت ابو لہب کی کنیز آزاد کردہ سویبہ ہیں، اور تیسری خوش نصیب عورت جس نے سب سے زیادہ مدت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہاں ہم ایک بات سمجھیں گے، گھر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ اس سلسلے میں جو مختار اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال سے زیادہ بغیر کسی عذر کے دودھ پلانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی بچہ بیمار ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، اور دیندار ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اسے بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے اور ماں کو دودھ پلانا ہی پڑے گا، تو اس صورت میں ایک بچے کو ماں 2.5 سال تک بھی دودھ پلا سکتی ہے، لیکن عام حالات میں بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا۔